السلام علیکم۔ میرے چینل اسلامک وومن نور پر فرحت ہاشمی کے بیانات موجود ہیں۔ اگر آپ مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جمعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جمعہ کا دن ایک بہت ہی بابرکت دن ہے۔ عام حالات میں بھی جمعہ کا دن بہت مبارک ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر اس دن کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یوم جمعہ کی اہمیت ابتدا ہی سے ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا اہتمام ہے۔ نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعے کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت، بچے یا غلام کے۔ جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے، ایک بہت بڑی خیر سے۔ عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برتتا ہے، لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا اور طویل وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اور ترمذی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے۔ نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص اہتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا اہتمام اور اس کے لیے غسل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، اور اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آرازی، مسواک اور خوشبو کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مسواک کرے اور یہ کہ اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ گویا مسواک اور خوشبو بھی اس دن عبادت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق تیل لگانا، بال سنوارنا بھی ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے
اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے، پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعے کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کرے، یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کاٹے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بہترین سورت ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کے پڑھنے والے کے لیے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی ہے، ان آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ نماز جمعہ ایک فرض نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی باقی تمام کام کاج چھوڑ کر عبادت کی غرض سے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم تیزی میں وضو کرتے ہیں، کونیاں خشک چھوڑ دیتے ہیں یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یا اسی طرح چہرے کو پوری طرح نہیں دھوتے یا صاف نہیں کرتے، تو اس سے وضو صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ پھر وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر خطبے کے وقت خاموشی کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت توجہ کے ساتھ بات سننا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خطبے کے دوران یہ کہتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ، یعنی چپ کرانے کے لیے بھی بولتا ہے، تو اسے بھی ایک لغو بات شمار کیا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ نے وعید بھی سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے، انسان کے اپنے ہی لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کر آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں آتے۔ نماز جمعہ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت پر مسجد آئے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص گردنیں پھیلاتا ہوا جمعے کو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی، یعنی دیر سے آنا اور پھر گردنیں پھیلان کر آگے جانا اور جگہ تلاش کرنا یہ دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب ہے، اس لیے وقت پر مسجد پہنچنا چاہیے تاکہ صحیح جگہ پر بیٹھ کر خطبہ سنا جا سکے اور نماز کی ادائیگی بھی بہتر طور پر ہو۔ اسی طرح بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی اس طرح ٹانگیں کھڑی کر کے گھٹنے پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنا منع ہے، ادب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ایک تعلیم کا وقت بھی ہے، عبادت کا وقت بھی ہے، اس میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مناسب جگہ بیٹھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ کہا گیا کہ صرف جمعہ میں؟ فرمایا جمعہ اور اس کے علاوہ اور موقعوں پر بھی، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ جمعہ کے دن خود تو دیر سے آیا پھر آ کر کسی اور کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے، اور ویسے بھی یہ ایک بد اخلاقی کی حرکت ہے۔ جمعہ کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو پھر تو اپنے پاس والے سے یہ کہے کہ چپ رہ تو بے شک تو نے لغو یعنی بری حرکت کی۔ جمعہ پڑھنے کے بعد سب کو منتشر ہو جانا چاہیے، اور اگر کوئی شخص چاہے تو دنیا کے کام کاج میں دوبارہ بھی شامل ہو سکتا ہے، مشغول ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ اس میں انسانوں کو ایسی عبادت کے لیے نہیں کہا گیا، مجبور نہیں کیا گیا کہ جس میں مشغول ہو کر وہ اپنی دنیا کے کاموں سے یکسر بے نیاز ہو جائیں۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اس میں انسان کو عبادت میں ایسی تکلیف نہیں دی گئی کہ جس میں مشغول ہو کر وہ اپنی دنیا کے کاموں سے بالکل بے نیاز ہو جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر ڈال دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد انسان کو دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے نکل جانا چاہیے، یعنی رزق حلال کے لیے کوشش، محنت، کیونکہ وہ بھی ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ لیکن دنیا کا کام کاج کرتے ہوئے بھی انسان کو اللہ کو بالکل بھلا نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا کہ اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یعنی انسان اپنے کام کاج میں بھی جب خاموش لمحات آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کوئی بھی تسبیح اپنی زبان سے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کہ باوضو ہونا یا قبلہ کی طرف منہ کرنا یا جائے نماز پہ بیٹھنا شرط نہیں۔ خواہ آپ چل پھر رہے ہوں، جوتے بھی پہنے ہوں، آپ اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہوں لیکن خاموش ہوں تو ساتھ ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے اور مسلسل خاموش کھڑے ہیں، تو خاموش رہنے کے بجائے ساتھ ساتھ اگر آپ ذکر کرتے رہیں تو وہ آپ کے لیے درجات میں اضافے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اسی طرح جمعے کی رات کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان صرف قیام وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو، مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کی خاص عبادت تو نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، پھر کچھ اذکار وغیرہ ہیں، لیکن صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ایسا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایک شخص کی ایک روٹین ہے ایسی کسی عبادت کی جو دوسرے دنوں میں بھی وہ کرتا ہے اور بیچ میں جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے یا اس تکلیف سے کیوں بچایا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پابندی یا کسی بھی چیز کے لیے کسی خاص دن یا وقت کا مقرر کرنا بسا اوقات دوسروں پر بوجھ بھی بن جاتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں سہولت رکھی گئی اور مخصوص دنوں تک ہی عبادت کو پھر محدود نہ کر دیا جائے، ہفتے کے باقی دنوں میں بھی عبادت کی جائے۔
بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، سوائے اس کے ساتھ اس کے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی ملا لیا جائے تو پھر حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں جمعے کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ رمضان المبارک میں آپ سب کے جمعے بہت اچھی طرح گزرے۔ اس میں جو کچھ بتایا گیا اس میں زیادہ تر باتیں مردوں سے متعلق ہے، لیکن خواتین بھی گھر پر نہا دھو کر نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، خصوصاً سورۃ الکہف کی تلاوت اور دیگر ذکر اذکار کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس دن ایک ایسی خاص گھڑی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، اس لیے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ سورۃ الکہف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ غسل کرنا، ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ اپنا اسکیجول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے، تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ صفائی میں مبالغہ ہوتی ہے نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی دو لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے۔ اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مسواک کرنا، جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اچھا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے، اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کوئی پہن لے۔ خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو، لیکن لگاؤ۔ تیل لگانا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے، اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا وقت، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، اول وقت جمعہ پڑھنا، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایاس بن سلمہ بن عقبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے، یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا۔ ہاں، گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے۔ مسجد میں داخلہ، مسجد کی طرف جلدی نکلنا، تحیت المسجد ادا کرنا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیت المسجد ہے، اور مختصر پڑھی جائیں، یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے۔ نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت، مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں
نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے. انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھے، ہلکا نہیں بنائیں، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلان کے نہ آگے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا، یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدا. مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ہو جائے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی. جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یہ نہیں پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے. یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ. اجلس فقد آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے ہو. اس سے منع کیا گیا. کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے. خطبہ جمعہ اور اس کے آداب. خطبہ جمعہ کی اہمیت. جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے. تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا. امام کے خطبے سے پہلے سلام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے. امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے. جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا، اور یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں. امام کا 2 خطبے دینا، یعنی کھڑے تھے پہلے، پھر ذرا بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اٹھے تو یہ 2 خطبے ہو گئے. مختصر خطبہ دینا. آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے، بہت لمبی تقریریں نہیں. آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی. نماز پہ زیادہ توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورۃ قاف پڑھنا. حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی. آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے. سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا، یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے. نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہو کس طرف ہو؟ قبلہ رخ ہو. امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف. ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران. امام کے قریب بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو. بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا، اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. تاخیر کی اتنی مذمت ہے. خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا. پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا. تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے. یہ بھی لغو بات ہے. کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا. گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے. کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں، آپ
سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلو کرسی پہ بیٹھ جائیں. اگر کرسی نہیں ہے، نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، اگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے. اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے. اونگ آنے پر جگہ بدلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض بس. جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سب اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور حل اتی علی الانسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے. یعنی یہ بھی ملتا ہے. فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی، 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو. جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے. پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی. ٹھیک ہے. اور گھر جانا ہے تو گھر جا کے پڑھے، اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کر روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجیے. یعنی یہ مستحب اعمال ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دیگر احکام. 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور 1 رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا. امام سے دعا کا کہنا. انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مرنے لگے، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے. یہ معجزہ ہے آپ کا، آپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا. اس دن خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا. دوسرے جمعے وہی عربی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، چھتیں گر گئی، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا. اور بدلی کی جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا. وادی کنات 1 مہینے تک بہتا رہا. جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا. جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائے یا کچھ ہریکین تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہیں. تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے
تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے. اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز عید کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے. یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں, اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی سنتیں نہیں ہیں جمعہ سے پہلے, کوئی سنتیں نہیں, 4 سنتیں نہیں ہیں, صرف 2 رکعتیں تحیت المسجد ہیں, بعد میں 2 یا 4 پڑھی جا سکتی. بہت زبردست مسئلہ حل ہو گیا. دوسری بات یہ کہ وہ ابھی آپ نے بتایا کہ بات کر کے ہم پڑھیں سنتیں جمعے کی نماز کے بعد. جی ذرا سا سلام دعا کر لیں دائیں بائیں. لیکن وہ جتنا کہ فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ بغیر بات کیے پڑھی. جی وہ پڑھ کے تو پھر اس کے بعد سلام کریں. تو سنت پڑھنے سے پہلے بات کرنی ہے, آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے نہیں. استاد میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا اہم ٹاپک ہے جمعے کے حوالے سے, تو ہم سب اپنے اوپر اگر لازم کر لیں کہ اپنے گھر کے مردوں کو ضرور بتائیں, کیونکہ یہاں پہ جمعے کے دن اتنی پرابلمس دیکھنے میں آتی ہیں باہر بھی اور اندر بھی, تو یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اہمیت جانے پہلے. جی سلام استاذہ, آپ نے بتایا کہ اگر آخری رکعت بھی مل جائے جمعہ ہو جاتا ہے, سو اٹس ناٹ لائک دا خطبہ از لازم. نہیں ویسے تو وہ شروع میں جانے کا جو اجر و ثواب ہے, اور لیکن خطبہ اگر نہیں ملا کسی وجہ سے تو اس شخص کا جمعہ قضا نہیں ہوا. اوکے, کیونکہ وہاں مسجد میں لوگ یہ کہتے ہیں آپ خطبہ میں لیٹ آئے ہو, اب آپ کو دوسرا خطبہ پکڑنا ہوگا. نہیں بیکاز دین یو کین فائنڈ دا. اور سیکنڈ ایک بات آپ نے کہی کہ 2 رکعتیں ہیں جمعہ کی فرض جو مسجد میں ہے, بٹ اگر عورت گھر پر ہے تو پھر 4 ہی ہوئے گی ظہر کی. اوکے, ظہر کی 4 پڑے گی. سازا جی 2 کوشچنز ہیں. ایک یہ کہ جب خطبہ ختم ہوتا ہے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت بھی خاموشی ہونی چاہیے, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں صف جوڑ لیں یا آگے آ جائیں, تو اس وقت بھی بات کی خاموشی. بالکل زیادہ بعض لوگ آپ خاموش رہتے ہیں لیکن لوگ آ کے آپ کو یا تو اشارے سے سلام کرتے ہیں یا پھر ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, نظریں جھکا لیں, اسے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے. ہاتھ ملا لیں لیکن نظریں جھکا لیں تاکہ بات نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ان کو نہیں پتا تو پھر بد اخلاقی بھی لگتی ہے کہ وہ بول رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہہ رہے. جزاک اللہ خیر. یعنی اپنے عمل سے بتا دیں کہ بولنا نہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں سنتیں ادا کرتے ہیں تو ہم 4 ادا کرتے ہیں. سننے میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم گھر آ کے ادا کریں گے تو 2 ادا کریں گے, کیا یہ صحیح نبی بات صلی ہے؟ اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر جا کے 2 پڑھا کرتے تھے, لیکن آپ نے ہمیں 4 ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو اس لیے 4 بھی ادا کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. وہی آپ بات ہے کسی کو بتانے کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ صاحب معاملہ خود استخارہ کرے. جی ہاں. دوسری بات یہ کہ مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نفل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں. دوسری بات یہ سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی بھی سورت, ٹھیک ہے. پھر 1 سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ خواب یا کسی اشارے کا انتظار کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. آسانیاں اور رکاوٹیں دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے. اور ہر حال میں راضی ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کب کیا اور کون بھی. جی یعنی کام سے نہ رکے, آپ جس کام کے لیے استخارہ کیا وہ کام کر لیں, پھر اس کے بعد خیر ہی خیر ہے. استخارہ خیر ہی خیر. گھر میں نماز پڑھے تو پہلے 4 سنت پڑھے, جی ہاں, اور پھر 4 فرض پڑھیں, پھر 2 سنت, پھر 2 نفل. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.